بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. الحمد للہ وکفى وسلام على عباده الذين اصطفى. اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفض ب27 درجة. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. محترم حضرات، ہم سب جانتے ہیں کہ نماز ہر بالغ مرد اور عورت پر فرض ہے. ایمان لانے کے بعد سب سے پہلا فریضہ جو مسلمانوں پر عائد ہوتا ہے وہ نماز ہے. مردوں کے لیے مسجد کی جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی اسلام میں بڑی تاکید آئی ہے اور اس کے چھوڑنے پر بڑی وعیدیں منقول ہیں. اللہ پاک قرآن شریف میں فرماتے ہیں: وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ. اے لوگوں، نماز کی پابندی کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور نماز پڑھنے والوں کے ساتھ نماز پڑھو. اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے امام رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: صلو مع المصلین، نماز پڑھو نماز پڑھنے والوں کے ساتھ. اس مطلب کے مطابق تکرار ختم ہو جائے گا، اس لیے کہ اس آیت کے شروع میں نماز کی پابندی کا حکم دیا گیا اور آخر میں باجماعت نماز کا حکم دیا گیا. بہرحال 5 وقت کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنا ہر مرد پر سنت مؤکدہ ہے، واجب کے قریب ہے، بغیر کسی شرعی عذر کے. مثلا بیماری، سفر، بارش، آندھی، طوفان ان جیسے آزار نہ ہوں تو جماعت کا چھوڑنا درست نہیں ہے. اگر کسی علاقے کے سارے لوگ جماعت کے چھوڑنے والے ہو جائیں تو سب گنہگار ہوں گے. احادیث مبارکہ میں جماعت کی نماز کی بڑی تاکید آئی ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، جی چاہتا ہے کہ لکڑیوں کے ڈھیر جمع کرنے کا حکم دوں، پھر نماز کے لیے اذان دی جائے، اس کے بعد کسی کو لوگوں کا امام بنا دوں، پھر ان لوگوں کو جا کر دیکھوں جو گھروں میں نماز پڑھ رہے ہوں، ان کے گھروں کو جلا ڈالوں. خدا کی قسم ان لوگوں کا حال یہ ہے کہ اگر انہیں معلوم ہو جائے کہ موٹی ہڈی یا 2 کھر ہی مل جائیں گے تو وہ ضرور عشاء میں حاضر ہوں گے. اور ایک حدیث میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: من سمع النداء فلم يمنعه من اتباعه عذر. جو شخص اذان کی آواز سنے اور اذان کی آواز سن کر مسجد کو جانے سے کوئی عذر اس کے لیے مانے نہ ہو. صحابہ نے پوچھا: عذر کیا ہے؟ آپ نے فرمایا: خوف یا مرض.
تو آپ نے جواب پھر فرمایا لن تقبل منہ الصلاۃ التی صلی، جو شخص اذان کی آواز کو سنے پھر بھی اذان کی آواز پر مسجد کو نہ جائے بغیر کسی قابل قبول عذر کے، تو اس کی وہ نماز جو تنہا پڑھی گئی قبول نہیں کی جائے گی۔ اور باجماعت نماز کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ ایک حدیث میں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلاۃ الرجل فی الجماعہ تزید علی صلاتہ وحدہ 27 کسی مرد کا جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا اکیلے نماز پڑھنے سے 27 درجے بڑھ کر ہے۔ اور ایک ترمذی شریف کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی للہ 40 یوما فی جماعہ یدرک التکبیرۃ الاولی کتب له براءتان، براءۃ من النار و براءۃ من النفاق۔ جو شخص اللہ کے لیے 40 دن جماعت کے ساتھ تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھے تو اس کے لیے 2 چھٹکارے کے پروانے لکھے جاتے ہیں، ایک جہنم سے چھٹکارے کا پروانہ، دوسرا نفاق سے چھٹکارے کا پروانہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف اپنے اقوال سے، ارشادات سے ہی جماعت کی اہمیت اور ضرورت کو بیان نہیں فرمایا، بلکہ عملی طور پر خود اس قدر جماعت کا اہتمام فرمایا کہ ہمیشہ اس پر پابندی کرتے رہے۔ مرض الوفات میں بھی جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر غشی طاری ہو گئی تھی، جماعت کا اتنا اہتمام فرمایا کہ جب ذرا سا افاقہ ہوا تو جماعت سے نماز ادا کرنے کے لیے 2 شخصوں کے سہارے مسجد تشریف لے گئے اور جماعت کے ساتھ نماز ادا فرمائی۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ جماعت کی نماز کے عاشق تھے، آخرکار اسی عشق میں جان دے دی۔ آپ کا یہ حال تھا کہ اگر مسجد میں کسی کو جماعت کے ساتھ نہیں دیکھتے تو اس کے یہاں خود جا کر وجہ پوچھتے، معقول عذر نہ پاتے تو اپنی ناراضگی کا اظہار فرماتے۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے صبح کی نماز میں سلیمان ابن ابی حتمہ رضی اللہ عنہ کو موجود نہیں پایا، وہ کسی وجہ سے جماعت میں حاضر نہیں ہوئے تھے، تو آپ کسی کام سے بازار تشریف لے جا رہے تھے۔ حضرت سلیمان رضی اللہ عنہ کا گھر راستے ہی میں پڑتا تھا، چنانچہ آپ کی ماں حضرت شفا رضی اللہ عنہ کے پاس گئے اور ان کی غیر حاضری کی وجہ پوچھی تو ماں نے بتایا بات یہ ہوئی کہ سلیمان نے رات بھر عبادت میں گزاری، جس کی وجہ سے اتفاق سے آخری رات میں نیند کا غلبہ ہو گیا، بغیر ارادے کے وہ سو گئے۔ یہ سن کر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے فرمایا لَأَنْ أَشْهَدَ صَلَاةَ الصُّبْحِ فِي الْجَمَاعَةِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَقُومَ لَيْلَةً، میرے نزدیک فجر کی نماز مسجد میں باجماعت پڑھنا اس ساری رات جاگ کر عبادت کرنے سے بہتر ہے جس میں صبح کی جماعت چھوٹ جائے۔ بزرگوں اور دوستوں، ہمارے اکابر جن کے ہم نام لیوا ہیں وہ تکبیر اولیٰ کا بے حد اہتمام کرتے تھے۔ علامہ اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ سعید ابن المسیب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ذکر کرتے ہیں ما نودی للصلاۃ منذ 40 سنہ الا وسعید فی المسجد، 40 سال سے سعید ابن المسیب رحمۃ اللہ علیہ کا معمول تھا کہ اذان سے پہلے مسجد میں موجود ہوا کرتے تھے۔ خود انہی کا بیان ہے کہ میں نے 20 سال سے نماز میں قوم کی گدی نہیں دیکھی، یعنی ہمیشہ پہلی صف میں نماز پڑھتا تھا، ان سے آگے کوئی نہیں ہوتا تھا کہ جس پر ان کی نگاہ پڑے۔ محمد ابن سماع رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے بزرگ ہیں، امام ابو یوسف اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں۔ 103 برس کی عمر میں ان کا انتقال ہوا۔ اس وقت بھی وہ 200 رکعت نفل روزانہ پڑھا کرتے تھے۔ وہ خود اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں، اپنا حال بیان کرتے ہیں کہ 40 سال تک میری تکبیر اولیٰ فوت نہیں ہوئی، یعنی برابر جماعت میں شریک ہوتا رہا۔ صرف ایک دن جب میری والدہ ماجدہ فوت ہو گئیں تو جماعت نہ مل سکی،
خیال آیا کہ حدیث میں ہے کہ جماعت کی نماز تنہا نماز پڑھنے سے 27 درجے زیادہ فضیلت رکھتی ہے۔ اس کمی کو پورا کرنے کے لیے میں نے ایک نماز کو 27 دفعہ پڑھا کہ خسارہ پورا ہو جائے۔ اس کے بعد نیند آ گئی اور سو گیا۔ اسی حالت میں ایک کہنے والے نے کہا، اے محمد ابن سماع، تم نے 27 دفعہ تو نماز پڑھ لی، مگر فرشتوں کی آمین کا کیا ہوگا؟ یعنی سورہ فاتحہ کے ختم پر امام آمین کہتا ہے تو اس پر فرشتے بھی آمین کہتے ہیں، مگر تنہا آدمی کی آمین پر فرشتے آمین نہیں کہتے۔ تو اس طرف اشارہ ہے کہ جماعت کا ثواب مجموعہ اعتبار سے جو حاصل ہوتا ہے وہ اکیلے میں حاصل ہو ہی نہیں سکتا، چاہے 1000 مرتبہ اس نماز کو دہرا لے، پڑھ لے۔ ظاہر بات ہے کہ آمین کی موافقت ہی نہیں بلکہ مجمع کی شرکت، نماز سے فراغت کے بعد ملائکہ کی دعا، اس کے علاوہ اور بہت سی خصوصیات ہیں جو جماعت ہی میں پائی جاتی ہیں۔ حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں حضرت مولانا عاشق الہی میرڈی رحمۃ اللہ علیہ ذکر کرتے ہیں، آج جب کہ دنیا سے اٹھے ہوئے 2 سال ہو گئے، اگر مخلوق جمع ہو کر پوری ہمت خرچ کرے اور یادداشت کو پوری طرح کام میں لا کر مہینوں بھی سوچے تو انشاءاللہ ایک واقعہ بھی ایسا نہ نکال سکیں گی کہ جس میں آپ کی نماز کا قضا ہو جانا جماعت سے کاہلی اور سستی یا کسی شرعی مسلم پسندیدہ امر سے زیادہ برابر بے رغبتی یا غفلت آپ کی ثابت ہوتی ہو۔ دیوبند کے جلسے دستار بندی میں جب آپ تشریف لائے ہیں تو غالباً عصر کی نماز میں ایک دن ایسا اتفاق پیش آیا کہ مولانا محمد یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نماز پڑھانے کے لیے مصلی پر جا کھڑے ہوئے۔ مخلوق کے ازدحام اور مسافے کی کثرت کی وجہ سے جلد بازی کے باوجود آپ جماعت میں شریک ہوئے تو قراءت شروع ہو گئی تھی۔ سلام پھرنے کے بعد دیکھا گیا تو آپ اداس تھے، چہرے پر اضمحلال برس رہا تھا۔ آپ رنج کے ساتھ یہ الفاظ فرما رہے تھے، افسوس افسوس 22 برس کے بعد آج تکبیر اولیٰ فوت ہو گئی۔ حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی وفات ہوئی تو کوہرام مچ گیا، جنازہ تیار ہوا۔ جنازے کی نماز ادا کرنے کے لیے ایک بڑے میدان میں جنازہ لایا گیا، بے شمار مخلوق جنازہ پڑھنے کے لیے نکل پڑی تھی۔ تا حد نکاح ٹھاٹے مارتا ہوا انسانوں کا ایک سمندر نظر آتا تھا۔ جب نماز جنازہ پڑھانے کا وقت آیا تو ایک آدمی آگے بڑھ کر کہتا ہے کہ میں وصی ہوں، مجھے حضرت نے وصیت کی تھی کہ اس مجمع تک وہ وصیت میں پہنچانا چاہتا ہوں۔ پورا مجمع خاموش ہو گیا۔ کہنے لگا، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ وصیت کی ہے کہ میرا جنازہ وہی شخص پڑھائے جس کے اندر 3 خوبیاں ہوں۔ پہلی خوبی یہ ہے کہ زندگی میں اس کی کبھی بھی تکبیر اولیٰ فوت نہ ہوئی ہو۔ دوسری خوبی یہ کہ وہ ہمیشہ عفیف رہا ہو، یعنی پاک دامن رہا ہو، کبھی اس سے بدکاری نہ ہوئی ہو۔ تیسری یہ کہ اس نے عصر کی سنتیں کبھی بھی نہ چھوڑی ہوں۔ حضرت نے وصیت کی ہے کہ جس شخص میں یہ 3 خوبیاں ہوں وہ میرا جنازہ پڑھائے۔ جب یہ بات کہی گئی تو پورے مجمع پر سناٹا چھا گیا۔ کون ہے جو قدم آگے بڑھا ہے؟ اسی درمیان میں شخص روتا ہوا آگے بڑھا، حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے جنازے کے قریب آیا، جنازے سے چادر ہٹائی اور کہا، آپ تو فوت ہو گئے لیکن آپ نے میرا راز فاش کر دیا۔ مجمع کے سامنے اللہ کو حاضر و نادر جان کر قسم کھائی، الحمدللہ میرے اندر یہ 3 خوبیاں موجود ہیں۔ لوگوں نے دیکھا تو وہ وقت کا بادشاہ سلطان شمس الدین التمش تھا۔ حضرت خواجہ رحمۃ اللہ علیہ چاہتے تھے کہ لوگوں کو معلوم ہو کہ ان کا بادشاہ تقویٰ اور طہارت کے کس مرتبے پر فائز۔ تو بزرگوں اور دوستوں، ان واقعات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ہمارے بزرگان دین جماعت کی نماز اور تکبیر اولیٰ کا کتنا اہتمام کرتے تھے۔ آدمی کے نزدیک جس چیز کی قدر قیمت ہوتی ہے وہ اسی میں مشغول اور منہمک رہتا ہے، تمام بھاگ دوڑ اسی کے لیے ہوتی ہے۔ اس کے بعد اگر وہ چیز حاصل ہو جائے تو اس کے ملنے سے اسے خوشی ہوتی ہے، اس کے فوت ہونے سے اسے رنج و غم ہوتا ہے۔ ہمارے نزدیک چونکہ دنیا، اس کا ساز و سامان ہی بہت کچھ ہے، اسی لیے
ہمیں دنیا کے ملنے سے خوشی ہوتی ہے، دنیا کے فوت ہونے سے غم ہوتا ہے۔ ہمارے اکابر کے نزدیک دین اور دین کے اعمال، آخرت اور آخرت کے اعمال سب کچھ تھے، اس لیے اچھے اعمال کے کرنے پر، اعمال صالحہ کے انجام دینے پر انہیں خوشی ہوتی تھی اور ان کے فوت ہونے سے انہیں رنج ہو جاتا تھا۔ ہماری تو جماعت فوت ہو جائے یا نمازی جاتی رہے تو ہمیں افسوس تک نہیں ہوتا۔ ہمارے بڑوں کا حال یہ تھا کہ اگر ایک وقت کی تکبیر اولیٰ فوت ہو جاتی تو 3 دن تک وہ رنجیدہ رہتے تھے، اگر جماعت فوت ہو جاتی تو 7 دن تک غمزدہ رہتے تھے۔ جو جماعت کی نماز، ساتھ نماز پڑھنے سے بزرگوں اور دوستوں مسلمانوں کے بہت سے فائدے متعلق ہیں۔ ایک تو یہ کہ اجتماعیت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، آپس میں ہمدردی پیدا ہوتی ہے، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کی روایت زندہ ہوتی ہے۔ سب نمازی ایک امام کے پیچھے، ایک قبلے کی طرف منہ کر کے ایک خدا کے سامنے جھک رہے ہوتے ہیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ سب کا مقصد سے زندگی ایک ہی ہے، اس مقصد کے حصول کے لیے سب کو مل جل کر رہنا ہے۔ جماعت کی نماز میں انسان کو مساوات کا سبق سکھایا گیا ہے، زبان، رنگ، نسل کے اعتبار کو نیست و نابود کیا گیا ہے۔ نیز جماعت کے بے شمار فائدوں میں سے ایک فائدہ یہ ہے کہ 5 وقت مسلمان آپس میں ملیں گے، ایک دوسرے کے حالات سے واقف ہوں گے، میل و محبت پیدا ہوگی، اتحاد و اتفاق ہوگا، دوسروں کو دیکھ کر عبادت کا ذوق شوق پیدا ہوگا، عبادت کے اندر طبیعت لگے گی اور احساس پیدا ہوگا کہ سب مسلمان اللہ کے بندے ہیں، نہ گورے کو کالے پر فضیلت ہے، نہ عجمی کو عربی پر فضیلت ہے۔ جو شخص جس قدر متقی پرہیزگار ہوگا وہ اتنا ہی اللہ کا مقرب ہوگا۔ اس لیے نماز کا اہتمام ہمیں جماعت کے ساتھ، تکبیر اولیٰ کے ساتھ کرنا چاہیے۔ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔